سر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اب تو چاروں یہ اہم مقدمات تھے، 3 کے اس سے پہلے فیصلے آ چکے ہیں جس میں بھی مرکزی قیادت کو 10 سال قید کی سزا ہوئی تھی، اور اب ایک اور یہ فیصلہ جس میں سامنے آیا ہے کہ 10 سال مرکزی قیادت کو قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سر کیا کامنٹ کریں گے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، عدالتی فیصلے ہیں اور میں ہمیشہ عدالتی فیصلوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اپیل کا حق ہے۔ پہلے بات تو یہ ہم صاف طور پہ سمجھ لیں۔ دوسری بات ہے کہ جو بھی خامی ہوگی پروسیکیوشن کی، اس کا فائدہ ملزمان کو ملے گا۔ تو نہ تو ہمیں ڈیٹیل اس مقدمے کا یہ پتہ ہے نا کہ رانا ثناء اللہ کے گھر پہ حملہ ہوا، ہم یہ جانتے ہیں کس نے کیا، کیسے ہوا، کون کرنے والا تھا، یہ تو سارا کا سارا اس ایف آئی آر میں لکھا ہوگا۔ پھر اس ایف آئی آر کے اوپر ایک تحقیق ہوئی ہوگی، جو آفیسر ہوگا انٹروگیٹنگ آفیسر، اس نے لوگوں سے بات کی ہوگی، پھر اس نے کچھ لوگوں کو نشاندہی اس نے کی ہوگی، بطور ذمہ دار ان کو عدالت کے آگے پیش کیا ہوگا اور عدالت نے سزا دی ہوگی۔ ایک پروسیس پورا ہوتا ہے۔ اب اس پروسیس میں سے ان کو سزا تو ہوگی، لیکن ابھی پروسیس کا ایک حصہ باقی رہتا ہے، وہ ہے ان کی اپیلوں کا حق۔ اب دیکھتے ہیں وہ اپیلوں کا حق استعمال کرتے وقت ان کے وکیل کا موقف اختیار کرتے ہیں، اور جو استغاثہ کا بیان ہے، جو استغاثہ کا کیس ہے، اس میں یہ قانونی خامیاں کوتاہی ہیں، اس کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن افتخار صاحب، ایک اہم پہلو آپ کی گفتگو سے یہ بھی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں، جو انتہائی اہم ہے یقینی طور پر اپیل کا حق جس کی آپ نے بات کی ہے، لیکن ضرورت تو اس بات کی ہے کہ جو ایک ہم دیکھیں اگر بالخصوص اس کیس کی بات کریں افتخار صاحب، کافی ٹائم دیا گیا، کافی تفصیل سے سماعتوں کو سنا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ پیشیاں بھی ہوتی رہی مرکزی قیادت کی، تو اس وقت تو پروسیکیوشن کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے اپنے دلائل پیش کرنے کا، ملزمان کی پیشی کے وقت اپنی بے گناہی میں بیانات دینے کا۔ تو یہ جو اپیل کے حق کے وقت کے دلائل ہوتے ہیں سر، یہ اس وقت کیوں نہیں اسٹیبلش کیے جاتے جب یہ ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں؟ افتخار صاحب تھوڑا اگر اس پہلو پہ آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں محترمہ، بات یہ ہے کہ جہاں اپیل کا حق قانون نے دیا ہوا ہے، جی جی، تو اس کی وجہ تو کوئی نہ کوئی ہوگی نا۔ تو پہلی دفعہ تو کوئی مقدمہ نہیں پیش ہو رہا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے آج تک جتنے مقدمات ہوئے، جب سے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنی اور ATC کی قانون بنا، لوگوں کو جو سزائیں ہوئی، تو پھر ان کو اپیل کا حق کیوں دیا گیا؟ اپیل کا حق اسی لیے دیا گیا تو ان کا رائٹ ہے کہ اگر استغاثے میں کوئی کوتاہی ہے، اس کا فائدہ وہ اٹھا کے وہ بری بھی ہو سکتے ہیں، ان کی سزا کم بھی ہو سکتی ہے اور وہ سزا برقرار بھی رہ سکتی ہے، تو اس لیے اپیل کا حق ملتا ہے۔ جی جی، اور سر اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے 9 مئی کے یہ جو مقدمات ہیں ان کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں، تو جو ریاست کا ایک نیریٹو تھا، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں کہ 9 مئی کے جو بھی مقدمات ہیں اس سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بخوبی طور پر دکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم دو چیزیں کہہ رہے ہیں، ایک ہے جرم، پھر ہے جرم کی رپورٹ، تحقیقات، تفتیش، اور پھر ہے عدالت کا فیصلہ، اور پھر ہے اپیل کا حق، اور ایک طرف ہے حکومت۔ حکومت کا موقف یہی ہے کہ جو شخص بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے اس سے کوئی رعایت نہیں ہوتی ہے، یہ ان کا موقف ہے، کوئی نیا موقف نہیں، انہوں نے شروع سے یہ موقف اختیار کیا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں وہ ہے ایک سیاسی بیان، اور یہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم ایک جرم کی بات کر رہے ہیں، اور اس جرم میں جب آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں، تو حکومت کچھ بھی کہے وہ اپیل کا حق تو نہیں دے سکتی نا۔ جی، اور یہ واقعہ حقیقتاً یہ درست ہے کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا لاہور میں جو ہوا، آئی ایم آئی وٹنس، لیکن میں آئی وٹنس جب ہوں تو ایک مجمع میں مجھے کہا یہ کہ افتخار صاحب آپ اس میں سے ABCDEF میں سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے کہ کیا میری آئیڈینٹیفیکیشن درست ہے؟ اگر درست ہے تو بالکل صحیح ہے، اور اگر میں درست ثابت نہیں کر سکتا تو پھر اس کا فائدہ اس آدمی کو جائے گا جس کو سزا ہوئی ہے۔ یہ دو چیزیں مختلف ہیں، ایک ہے ہوتی ہے حکومتوں کا موقف، ان کا بیانیہ ہوتا ہے، ایک ہے ایک جرم ہوتا ہے، اور جرم کی سزا دینے کے لیے عدالتیں ہیں، اور جو عدالتیں بنائی گئی ہیں وہ کسی قانون کے تابع بنائی گئی ہیں، اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو جو ہے حق دیا گیا اپیل کا۔ تو میں نے صرف یہ کہا کہ سزا اپنی جگہ، لیکن ہمیں اپیل کا جو حق دیا گیا اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ الٹیمیٹلی کیا یہ سسٹین کرتی ہیں سزائیں یا نہیں کرتی۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ یوسف چیمہ کی جانب سر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اب تو چاروں یہ اہم مقدمات تھے، 3 کیس سے پہلے فیصلے آ چکے ہیں جس میں بھی مرکزی قیادت کو 10 سال قید کی سزا ہوئی تھی، اور اب ایک اور یہ فیصلہ جس میں سامنے آیا ہے کہ 10 سال مرکزی قیادت کو قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سر کیا کامنٹ کریں گے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، عدالتی فیصلے ہیں اور میں ہمیشہ عدالتی فیصلوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اپیل کا حق ہے۔ پہلے بات تو یہ ہم صاف طور پہ سمجھ لیں۔ دوسری بات ہے کہ جو بھی خامی ہوگی پروسیکیوشن کی، اس کا فائدہ ملزمان کو ملے گا۔ تو نہ تو ہمیں ڈیٹیل اس مقدمے کا یہ پتہ ہے نا کہ رانا ثناء اللہ کے گھر پہ حملہ ہوا، ہم یہ جانتے ہیں کس نے کیا، کیسے ہوا، کون کرنے والا تھا، یہ تو سارا کا سارا اس ایف آئی آر میں لکھا ہوگا۔ پھر اس ایف آئی آر کے اوپر ایک تحقیق ہوئی ہوگی، جو آفیسر ہوگا انٹروگیٹنگ آفیسر، اس نے لوگوں سے بات کی ہوگی، پھر اس میں کچھ لوگوں کو نشاندہی اس نے کی ہوگی، بطور ذمہ دار ان کو عدالت کے آگے پیش کیا ہوگا اور عدالت نے سزا دی ہوگی۔ ایک پروسیس پورا ہوتا ہے۔ اب اس پروسیس میں سے ان کو سزا تو ہوگی، لیکن ابھی پروسیس کا ایک حصہ باقی رہتا ہے، وہ ہے ان کی اپیلوں کا حق۔ اب دیکھتے ہیں وہ اپیلوں کا حق استعمال کرتے وقت ان کے وکیل کیا موقف اختیار کرتے ہیں، اور جو استغاثہ کا بیان ہے، جو استغاثہ کا کیس ہے، اس میں یہ قانونی خامیاں اور کوتاہیاں ہیں، اس کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن افتخار صاحب، ایک اہم پہلو آپ کی گفتگو سے یہ بھی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں، جو انتہائی اہم ہے یقینی طور پر اپیل کا حق جس کی آپ نے بات کی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ایک ہم دیکھیں اگر بالخصوص اس کیس کی بات کریں افتخار صاحب، کافی ٹائم دیا گیا، کافی تفصیل سے سماعتوں کو سنا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ پیشیاں بھی ہوتی رہی مرکزی قیادت کی، تو اس وقت تو پروسیکیوشن کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے اپنے دلائل پیش کرنے کا، ملزمان کی پیشی کے وقت اپنی بے گناہی میں بیانات دینے کا۔ تو یہ جو اپیل کے حق کے وقت کے دلائل ہوتے ہیں سر، یہ اس وقت کیوں نہیں اسٹیبلش کیے جاتے جب یہ ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں؟ افتخار صاحب تھوڑا اگر اس پہلو پہ آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں محترمہ، بات یہ ہے کہ جہاں اپیل کا حق قانون نے دیا ہوا ہے، جی جی، اس کی وجہ تو کوئی نہ کوئی ہوگی نا۔ تو پہلی دفعہ تو کوئی مقدمہ نہیں پیش ہو رہا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے آج تک جتنے مقدمات ہوئے، جب سے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنی اور ATC کی قانون بنا، لوگوں کو جو سزائیں ہوئی، تو پھر ان کو اپیل کا حق کیوں دیا گیا؟ اپیل کا حق اسی لیے دیا گیا تو ان کا رائٹ ہے کہ اگر استغاثے میں کوئی کوتاہی ہے، اس کا فائدہ وہ اٹھا کے وہ بری بھی ہو سکتے ہیں، ان کی سزا کم بھی ہو سکتی ہے اور وہ سزا برقرار بھی رہ سکتی ہے، تو اس لیے اپیل کا حق ملتا ہے۔ جی جی، اور سر اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے 9 مئی کے یہ جو مقدمات ہیں ان کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں، تو جو ریاست کا ایک نیریٹو تھا، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں کہ 9 مئی کے جو بھی مقدمات ہیں اس سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بخوبی طور پر دکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم دو چیزیں کہہ رہے ہیں، ایک ہے جرم، پھر ہے جرم کی رپورٹ، تحقیقات، تفتیش، اور پھر ہے عدالت کا فیصلہ، اور پھر ہے اپیل کا حق، اور ایک طرف ہے حکومت۔ حکومت کا موقف یہی ہے کہ جو شخص بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے اس سے کوئی رعایت نہیں ہوتی ہے، یہ ان کا موقف ہے، کوئی یا موقف نہیں، انہوں نے شروع سے یہ موقف اختیار کیا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں وہ ہے ایک سیاسی بیان، اور یہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم ایک جرم کی بات کر رہے ہیں، اور اس جرم میں جب آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں، تو حکومت کچھ بھی کہے وہ اپیل کا حق تو نہیں دے سکتی نا جی، اور یہ واقعہ حقیقتاً یہ درست ہے کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا لاہور میں جو ہوا، آئی ایم آئی وٹنس، لیکن میں آئی وٹنس جب ہوں تو ایک مجمع میں مجھے کہا یہ کہ افتخار صاحب آپ اس میں سے ABCDEF میں سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے کہ کیا میری آئیڈینٹیفیکیشن درست ہے؟ اگر درست ہے تو بالکل صحیح ہے، اور اگر میں درست ثابت نہیں کر سکتا تو پھر اس کا فائدہ اس آدمی کو جائے گا جس کو سزا ہوئی ہے۔ یہ دو چیزیں مختلف ہیں، ایک ہے ہوتی ہیں حکومتوں کا موقف، ان کا بیانیہ ہوتا ہے، ایک جرم ہوتا ہے، اور جرم کی سزا دینے کے لیے عدالتیں ہیں، اور جو عدالتیں بنائی گئی ہیں وہ کسی قانون کے تابع بنائی گئی ہیں، اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو جو ہے حق دیا گیا اپیل کا۔ تو میں نے صرف یہ کہا کہ سزا اپنی جگہ، لیکن ہمیں اپیل کا جو حق دیا گیا اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ الٹیمیٹلی کیا یہ سسٹین کرتی ہیں سزائیں یا نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ یوسف چیمہ کی